اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج کا لیکچر پچھلے لیکچر سے کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے جنت ہرگز نہیں ملے گا۔ پچھلے لیکچر تھا نا کہ چند دن کی جنت اور جہنم اور پھر جنت۔ تو آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی، صرف ایمان لانے سے جنت نہیں ملے گی جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ آئیے دیکھیے، اس سلسلے میں ہم چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت 29 نمبر سورہ، اس کی 2 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ اب ہم گمان ہی کر رہے ہیں، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ محض یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب آیت بنا دی کہ ہم اگر ایمان لے کے آئیں گے ساتھ میں ہماری آزمائش بھی ہوگی، اگر ہم اس میں پورا اتریں گے تو پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آج کی آزمائش میں اللہ اپنے ایک نبی اور رسول کے اگزامپل دے کے بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، پس اللہ ان لوگوں کو ضرور جانچ لے گا جو سچے ہیں، اور ان کو بھی اچھی طرح سے جانچ لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو بہنوں بھائیوں، اسی سے ریلیٹڈ ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے ہماری بچت نہیں ہے۔ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ، اس کے 16 نمبر آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ کر لے جنہوں نے جہاد کیا۔ یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ جب تک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانچ نہ لے جنہوں نے جدوجہد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہیں بنایا، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ اب جو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، آئیے دیکھیے ایک سورہ بقرہ اس کی 125 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ جن کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابراہیم کو فالو کرو، اس کے دین کو فالو کرو، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین کو فالو کرو۔ ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کی اجتماع کی جگہ اور جائے امن قرار دیا، اور کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، 124 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی اپنے چند کلمات سے، تو اللہ کیسے آزمائیں گے؟ اپنے کلمات سے ہی، اپنی آیتوں سے کہ جی تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تم یہ کرو، ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہم آزمائش میں فیل ہو رہے ہیں۔ بڑا کلیئرلی اللہ کہہ رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کی اپنے کلمات سے چند کلمات سے آزمائش کی تو اس پہ پورا اترا۔ جب کوئی پورا اترے گا اس کی آزمائش میں تو اللہ نے کہا ان کو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ اگر ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت پہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین کو فالو کرو، تو اللہ کہہ رہے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے اسے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میری آف اسپرنگ میں سے بھی۔ تو اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں جو، تو وہ پھر ابراہیم کی سنت پہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیتیں پڑھیں، پہلی بات سمجھ کے پڑھیں
پھر جب سمجھ آ جائے تو اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں اور پھر لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین.